اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شبان۔ دیکھیے، اس وقت ملک میں ہمارے جو حالات ہیں وہ حالات ملت اسلامیہ ہند کے لیے بڑے دھماکو حالات ہیں۔ پہلی چیز میں آپ کو بتلاؤں کہ اس وقت سری لنکا میں جو طوفان مچا ہوا ہے، وہ سری لنکا کا طوفان اقلیتوں کے تعلق سے نفرت پیدا کی گئی، مذہبی بالادستی کو قائم کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور پھر اس کے بعد خود حتیٰ کہ کرونا میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم اپنی لاشوں کو جلاؤ، دفن نہیں کر سکتے۔ پھر بدھسٹ اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کی گئی، عیسائیوں اور بدھسٹوں کے درمیان نفرت پیدا کی گئی، چرچوں میں جا کر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ یہاں سے گاؤں خالی کر دیے جائیں۔ یہ سارے تماشے بہرحال ہوئے، اور آج سری لنکا کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو مذہبی نفرت پیدا کی گئی تو عوام سمجھیے کہ گرانی اور بے روزگاری اور پھر اس کے بعد معاشی بدحالی کا شکار ہو کر کس طرح پورے ملک میں طوفان مچائے ہوئے ہیں، اور سری لنکا کب اپنے طور پر واپس کھڑا ہوگا یہ معاشی ایکسپرٹ بھی ابھی کہنے کے موقف میں نہیں ہے۔ ہندوستان کی صورتحال بھی کم و بیش کچھ ایسے ہی نظر آتی ہے۔ ڈالر کی قیمت 77 سے اوپر جا چکی ہے۔ گزشتہ 75 سالوں میں پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارا سمجھیے روپیہ اس قدر نیچے گر گیا ہے۔ پیٹرول 120 روپے چل رہا ہے۔ کھانے کا تیل اور کھانے کی اشیاء کی سمجھیے کہ آسمان کو چھوتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ گیس 1000 سے اوپر چلے گئی ہے۔ یہ سارے مسئلے ہیں، لیکن جب کبھی الیکشن آتا ہے اور اس الیکشن کے سامنے ایک نئے تماشے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ کبھی حجاب کا مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے، حلال کا مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے، مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، 3 منٹ 4 منٹ کی اذان کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، ہزاروں مساجد سے لاؤڈ اسپیکر نکالے جا رہے ہیں، اور صبح 4 بجے نیشنل میڈیا کے سمجھیے کہ یہ کوے سڑکوں پر پھر کے کہہ رہے ہیں کہ 5 بجے اذان ہوتی ہے، اس کا ڈسیبل چیک کرنا ہے۔ تو یہ نفرت کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں، ایک سمجھیے کہ ہیلتھی ہندوستان کے لیے، ایک طاقتور ہندوستان کے لیے یہ نفرت کے بیج سمجھیے کہ جس طرح بوئے جا رہے ہیں وہ ملک کا ایک عظیم نقصان ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہندوستان صرف اس ملک میں بسنے والے سنگھیوں کا ملک نہیں ہے۔ وشو ہندو پریشد، RSS، بجرنگ دل یا ہندو وہانی یا ہندو سینا کا یہ ملک نہیں ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کا بھی ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، دلتوں کا ملک ہے، آدیواسیوں کا ملک ہے، سکھوں کا ملک ہے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک صرف RSS کا یا پھر سنگھی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنے والوں کا ملک ہے، تو پھر اس ملک میں آپ انارکی پیدا کر رہے ہیں، اور یہ ملک سمجھیے کہ سول وار کی طرف چلے جائے گا۔ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر حالات ایسے رہے، ملک کے وزیر اعظم زبان نہیں کھولتے، یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے سمجھیے کہ کوئی بڑے لیڈرز اس پر زبان نہیں کھولتے، بڑے تو کوئی نہیں رہے، اب صرف ایک ہی دہیں بڑا باقی رہ گیا، اور پھر وزارت داخلہ کی طرف سے یہ بات نہیں کی جاتی، دھرم سنسد ہو رہے ہیں، دھرم سنسد میں اوت دلایا جا رہا ہے کہ ہندو راشٹرا ملک میں قائم کیا جائے گا، اور اس ہندو راشٹرا کے قیام کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دیں گے بھی اور قربانی لیں گے بھی۔ اور بعض دھرم سنسد میں تو سب جینوسائیڈ کی باتیں کی گئی ہیں کہ 20 لاکھ مسلمانوں کو مار دو، تم ہتھیار کو خریدو، موبائل مت خریدو، ہتھیار کو خریدو، اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات ان دھرم سنسدوں میں کیے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مرکزی وزارت داخلہ یا وزیر اعظم ہندوستان جو باہر جا کے ڈرم بیٹ بجا رہے ہیں، ان کی زبان ملک کے تعلق سے نہیں کھل رہی ہے، اور انٹرنیشنل جتنے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں وہ سارے اس وقت مذہبی تعصب
کے تعلق سے ہندوستان کو سمجھیے کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اب دوسری جو بات ہے ملک کی سالمیت، ملک کی یکجہتی اور ملک کا وقار، یاد رکھیے کہ محبت، آشتی، ایک دوسرے کا غم بانٹنے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی بنیاد پر رہتا ہے۔ کرونا جیسے طوفان میں ہزاروں ہندو لاشوں کو شمشان تک پہنچانے اور ان کے آخری رسومات کرنے کے لیے بھی یہ لوگ بھاگ گئے تھے، لیکن مسلم آرگنائزیشنز نے کرونا میں سمجھیے ہندو لاشوں کو شمشان گھاٹ لے جا کر ان کے مذہبی رسومات کے مطابق جلایا ہے۔ اور پھر کرونا کی پہلی ویو میں جو لاکھوں کروڑوں مزدور سڑکوں پر پیدل نکل کر اپنے ڈیسٹینیشن کو پہنچ رہے تھے، اس وقت مسلمانوں نے اپنے لنگر کھول دیے، اپنے مساجد کھول دیے، اپنے مدارس کھول دیے انسانیت کی بنیاد پر۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم کو سکھاتا ہے انسانیت سب سے بڑا سمجھیے کہ پنیہ کا کام ہے، اور چاہے وہ ہندو ہو کہ کوئی ہو، انسانیت سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے۔ اور اس انسانیت کی لاج ہندوستان کے مسلمانوں نے کرونا فرسٹ ویو میں سمجھیے کہ رکھی، اپنے مساجد کو حتیٰ کہ کرونا کے کوارنٹائن سینٹرز میں تبدیل کیا، مدارس کو تبدیل کیا، درگاہوں کو تبدیل کیا، بڑے بڑے لنگر بنے، مسلمان بھاگتے ہوئے روزے کی حالت میں یہ سمجھیے کہ جو جا رہے تھے یہ مزدور، پرواسی مزدور جو مائیگریٹ کر رہے تھے ان ریاستوں میں جہاں کام ڈھونڈنے آئے تھے، ان کو کھانا کھلانے، ان کو پانی پلانے، ان کی ضروریات کا سامان دینے کا ایک بڑا کام کیا ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے۔ اب یہ سنگھی کہتے ہیں کہ دیش ہمارا ہے، یہاں سے مسلمان چلے جائیں۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ مجھے انتہائی سمجھیے کہ ایک افسوس ہے، کل سے یہ بات کھٹک رہی ہے کہ ہماری عدالتیں، میں اس کے قانونی پہلو پہ نہیں جاؤں گا کہ گیان واپی مسجد کا لوور کورٹ نے کس طرح فیصلہ دیا، کیوں دیا، اس کو دینے کا کیا اختیار تھا۔ حالانکہ جب 1991 کا سمجھیے کہ ریلیجیس مذہبی سمجھیے کہ جو عبادت گاہیں ہیں، وہ عبادت گاہوں کے پروٹیکشن کا جو ایکٹ ہے، اس ایکٹ کے خلاف کوئی لوور کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتی، لیکن فیصلہ دیا گیا۔ فیصلہ بھی کیا دیا گیا؟ فیصلہ یہ دیا گیا کہ اگر مسجد کو لاک ہے اور کمشنر آف کورٹ سمجھیے کہ صاحب کورٹ کی طرف سے جو کمشنر اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اگر مسجد کو لاک ہے تو وہ لاک توڑ کر مسجد میں داخل ہو جائیں۔ کون سے ہندوستان کو ہم بنا رہے ہیں کہ اب مساجد کے لاک توڑ کر سمجھیے کہ آپ داخل ہوں گے مساجد میں؟ مساجد میں زبردستی سمجھیے جبراً آپ داخل ہو جائیں گے، جس طرح بابری مسجد میں لا کر مورتیاں جبراً رکھ دی گئی تھی، اور اب جو ہے سو مساجد کے لاک توڑ کر کمشنر گھسیں گے، وہاں فوٹوگرافی کی جائے گی۔ اب مسجدوں میں سمجھیے کہ یہ مناظر تھے کیا، اس کی تحقیق کی جائے گی۔ تو اب اس ملک میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں مساجد محفوظ نہیں ہیں۔ اس ملک میں تمہاری بچیوں کے عصمتوں کے لیے، عصمت کو بچانے اور حرمت سمجھیے کہ نسوان کے لیے جو حجاب کا مسئلہ ہے، وہ حجاب محفوظ نہیں ہے، تمہاری عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تمہارے معصوم بچیوں کی تعلیم کو سمجھیے کہ حجاب کے معاملے میں جبراً روکا جا رہا ہے، ان کو ایک ذہنی سمجھیے کہ تناؤ کا شکار بنایا جا رہا ہے کہ تم حجاب اتار کر تعلیم حاصل کرو۔ وہ بچیاں سمجھیے کہ ذہنی طور پر ایک دباؤ کا شکار ہو کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہزاروں لڑکیاں امتحانات نہیں دی ہیں، تو بچیوں کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے۔ دھرم سنسد ہو رہے ہیں، گاؤں میں چھوٹی چھوٹی سبھائیں ہو رہی ہیں، ان سبھاؤں میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو لیز پر کوئی پراپرٹی نہ دی جائے، مسلمانوں کو کاروبار کرنے نہ دیا جائے، مسلمانوں سے کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے۔ یہ کون سے ہندوستان کو ہم بنا رہے ہیں؟ یہ کون سا ہندوستان سنگھ پریوار اور بھارتیہ جنتا پارٹی بنانا چاہتی ہے؟ آپ ہندو راشٹر قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہندو راشٹر اس طرح سے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، نفرت کے بیج اگر بوئیں گے تو اس کا جواب بھی اسی طاقت سے سمجھیے کہ ملے گا۔ مشتاق ملک نفرت کی بات نہیں کر رہا ہے، امن اور سلامتی کی بات کر رہا ہے، لیکن مسلمان جب کھڑا ہوگا تو اس کو قابو میں کرنا بہت مشکل ہوگا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سول رائٹ
سمجھیے کہ سول کانفلکٹ اس وقت پیدا ہوگا، سول وار پیدا ہوگا۔ اگر آپ سمجھیے کہ صاحب سوشل جسٹس نہیں کر سکیں گے، انصاف نہیں کر سکیں گے، تو اس انصاف جب آپ نہیں کر سکیں گے تو پھر لوگ انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب کھڑے ہوں گے تو آپ ان کو قابو میں نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسری بات، مسلمانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ تم کب کون سے خواب و غفلت میں، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اب کوئی نبی آنے والے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا اب کوئی نبی آنے والے؟ کیا اللہ کی طرف سے کوئی نئی ہدایات قرآن کے بعد آنے والی؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم کیوں سمجھیے کہ سہم کر زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اور تم اپنی بدمستگیوں میں، اپنے سمجھیے کہ پارٹیوں میں، اپنے شادیوں میں، اپنے معاملات زندگی میں اس طرح دھس گئے ہیں کہ تم کو دین کا، مسلمانوں کا، امت کی بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تمہارے سامنے بلڈوزر چلا دیے جا رہے ہیں، تمہارے سامنے مساجد کو سمجھیے انکروچ کی زمین ہے کہہ کر جہانگیر پوری میں مسجد کے سامنے کے حصے کو توڑا گیا، بازو مندر کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا گیا، کھرگاؤں میں مسجد کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کے گھروں کو سمجھیے کہ توڑ دیا جا رہا ہے بلڈوزروں سے، ان کی تجارت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کس کے لیے سمجھیے کہ صاحب بیٹھے ہوئے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ بیٹھے ہو؟ یاد رکھو کہ جو قوم کھڑے نہیں ہوتی ظلم کے خلاف، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر تم سمجھیے کہ اپنی تبدیلی کے نہیں کھڑے ہوگے، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ اب خالص قنوت نازلہ پڑھ لینا، دعائیں خوب دعائیں رو رو کے کر لینا مخمل کی جانمازوں پر، تو ایک فقہی فیصلہ ہے کہ جو بغیر تدبیر کے حالات کو بدلنے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں تو وہ دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پہلے تدبیر کرنا پڑے گا، آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہے، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ امت کے منافقین کو آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ امت میں کون منافق ہے، کون امت میں سمجھیے کہ صاحب پیچھے کے ڈور سے آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے منصوبوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تک کہ آپ میں یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوگی، آپ اس تعلق سے غور و فکر نہیں کریں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ تحریک مسلم شبان مستقل سمجھیے کہ ملک کے مختلف ریاستوں سے رابطہ پیدا کر رہی ہے۔ کون سا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، آپ کے اندر اتحاد کو پیدا کرنا پڑے گا۔ عقائد کی بنیاد پر جھگڑنے یا سیاسی جماعتوں کے سمجھیے کہ صاحب بنیاد پر جھگڑنے، آپس میں اختلاف پیدا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں، منافقین سے ضرور اختلاف پیدا کیجیے، جو آپ کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ضرور آپ اٹھ کھڑے ہوئیے۔ دوسری بات، اس ملک میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور 25 کروڑ مسلمانوں کو آپ سمجھیے کہ لے جا کر بحیر عرب میں نہیں ڈبا سکتے، 25 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام آپ نہیں کر سکتے۔ یہ آبادی سمجھیے کہ صاحب کروڑوں کی آبادی ہے، اور یہ آبادی حالات کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ 700 سال تک اس ملک پر اس قوم نے حکومت کی ہے، یہ حکومت کوئی بانجھ نہیں ہے، یا یہ سمجھیے کہ قوم کوئی بانجھ نہیں ہے، 700 سال تک حکومت کی ہے۔ آج مغلوں کے نام پر محلے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ یو پی کا ایک سمجھے دلی کا ایک محمد پور علاقہ ہے، اس محمد پور علاقے کا نام بدل کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلاموں کی نشانی ہے، یہ غلاموں کے دور کا سمجھیے کہ نام ہے۔ آپ تغلق روڈ کو بدل دے رہے ہیں، آپ سمجھیے کہ صاحب تاج محل کے پٹیشن داخل کیا جا رہا ہے، گیان واپی کا داخل کیا جا رہا ہے، آپ قطب مینار پر ہنومان چالیسیا کرنے پہنچ جا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اور یہ تماشا مسلمان برداشت نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہاری تاریخ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی، تمہاری زندگیاں جس طرح تم سمجھ رہے ہیں کہ بہت عظیم ہیں، تو تمہاری تہذیب بھی عظیم ہے، تمہارا تمدن بھی عظیم ہے، تمہاری مذہبی شناخت بھی عظیم ہے، اور یہ تمہاری مذہبی شناخت، تمہاری تہذیب، تمہارے تمدن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا، کسی اور کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملک میں سمجھیے کہ علاقہ واری بنیاد پر مسلمان منظم ہو، علاقہ واری بنیاد پر مساجد کے تحت کمیٹیاں بنائیں، محلے واری سطح پر مسلمان آرگنائز ہوں،
آپ سمجھے فلاں جماعت بچائے گی، فلاں جماعت بچائے گی، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ دلالوں کی ایک لمبی فہرست اور فوج بنی ہوئی ہے اس وقت۔ آپ کو خود بیدار ہونا پڑے گا، سیلف ڈیفنس کے لیے سمجھیے کہ آپ کو اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا، ظلم کے خلاف آپ کو ڈٹ کر ٹھہرنا پڑے گا۔ ابھی سمجھیے کہ صاحب شاہین باغ میں بلڈوزر چلانے آئے، وہاں کے ایم ایل اے امانت اللہ پوری قوت اور طاقت سے ٹھہر گئے، امانت اللہ کو آپ نے گرفتار کر لیا۔ وہ بھی گرفتاری اس انداز سے کی گئی کہ ایک چور اور ڈاکوؤں کو یا پھر ایک بہت بڑے کرمنل کو جس طرح گرفتار کرتے ہیں اس طرح امانت اللہ کی گرفتاری کی گئی۔ اور پھر امانت اللہ کی گرفتاری کے بعد عام آدمی پارٹی کا چیف جو کیجریوال ہے، یا پھر سمجھیے کہ دلی کا جو ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا ہے، کسی نے بھی سمجھیے کہ آواز بلند نہیں کی۔ تو عام آدمی پارٹی میں سمجھیے کہ صاحب وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ جہانگیر پوری کے بلڈوزر پر عام آدمی پارٹی کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی وہاں پر سمجھیے کہ میونسپلٹی میں اس کا سمجھیے کہ دبدبہ ہے، اس کی اکثریت ہے، لیکن عام آدمی پارٹی نے ریزسٹ نہیں کیا۔ امانت اللہ نے سمجھیے کہ شاہین باغ پر ریزسٹ کیا اور اوکھلا کے علاقوں میں ریزسٹ کیا تو امانت اللہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن عام آدمی پارٹی امانت اللہ کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو یہ جو صورتحال ہے، آپ اگر منظم ہیں، آپ اگر متحد ہیں، آپ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے علاقہ واری بنیاد پر آرگنائزڈ ہو جائیں تو پھر سمجھیے کہ آپ باقی رہیں گے، آپ کا دین بھی باقی رہے گا، آپ بھی باقی رہیں گے۔ ورنہ ملک کے جو حالات ہیں، ملک میں جس طرح ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ہندوتوا کا، اور مرکزی حکومت جس طرح خاموش تماشا بن کر بیٹھی ہوئی ہے، ریاستی حکومتیں سمجھیے کہ جہاں جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی ہے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا تم کو شریعت کا کوئی پاس لحاظ نہیں ہے؟ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، کیا تم کو قرآن کا پاس و لحاظ نہیں ہے؟ تم اتنے بے حس ہو گئے، تم اتنے دنیا میں مگن ہو گئے کہ تم شریعت کو بچانے کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے، منظم نہیں ہو گئے۔ تم مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کو روکا جا رہا ہے تو تمہارے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ تمہارے ولیمے، تمہارے بریانیاں، تمہاری نہاری، تمہارے سمجھیے کہ مندی اور تمہارے کھانے، تمہاری چھٹی، تمہارے چھلے، تمہاری سالگرہیں، تمہارے سمجھیے کہ باجوں اور گاجوں کی شادیاں، یہ سب زندہ ہے۔ لیکن اسلام مر جائے اور تم سمجھ رہے ہیں کہ تم زندہ رہیں گے، خدا کی قسم تم بھی زندہ نہیں رہیں گے، یہ آگ تمہارے گھروں تک آ کر پہنچ جائے گی۔ تو بہرحال سمجھیے کہ آپ کو بیدار ہونا ہے، علاقے کی بنیاد پر بیدار ہوئیے۔ کوئی سمجھیے کہ صاحب جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ مساجد کے تحت اپنی پروٹیکشن کمیٹیاں بنائیے، 3 لاکھ مساجد ہیں ملک میں کم و بیش، اور ان 3 لاکھ مساجد میں اگر ہم آرگنائزڈ ہوتے ہیں، اس کو سینٹرلائز اگر ہم کر لیتے ہیں تو وہ 3 لاکھ مساجد میں سمجھیے کہ صاحب ہم ایک بہترین نظم قائم کر سکتے ہیں، اور خود اپنے محلوں میں بیداری کی ایک نئی صبح کو آپ شروع کریں۔ کوئی سمجھیے کہ صاحب لیڈر کا، کوئی جماعت کا، فلاں کا انتظار نہ کریں، آپ اپنے محلوں میں آرگنائز ہونے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، منافقین جو ہے، منافقین کے چہروں سے لبادے کھینچ لیں۔